اگر کوئی کپل کسی سینٹر سے دعا لینا چاہے تو کیا کوئی ایسے اصول و قواعد یا گائیڈ لائنز موجود ہیں جس سے وہ یہ جان سکے کہ وہ سینٹر یا وہ جو دعا وہاں سے لے رہا ہے وہ کسی بین الاقوامی اصولوں پر پوری بھی اترتی ہے یا نہیں؟ آج تمام ڈاکٹرز اور حکماء صرف عورت کو دعا دیتے ہیں، حتیٰ کہ امریکہ یورپ میں بھی دعا صرف عورت کو دی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت نان میڈیکل اور غلط رویہ ہے۔ اس غلط اصول کی وجہ سے معاشرہ بچے کی جو جینڈر ہے اس کا سارا ذمہ دار عورت کو قرار دیتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی کا فیصلہ یا بچے کی جینڈر کا فیصلہ پہلے دن ہی ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ حکیم لوگ حمل کے تیسرے ماہ اپنی دعا دینا شروع کرتے ہیں، جو ایک نہایت نان میڈیکل پریکٹس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کا مقصد لوگوں کو جینڈر سلیکشن کے بارے میں جدید ترین معلومات کی فراہمی ہے۔ ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کپل کسی سینٹر سے دعا لینا چاہے تو کیا کوئی ایسے اصول و قواعد یا گائیڈ لائنز موجود ہیں جس سے وہ یہ جان سکے کہ وہ سینٹر یا وہ جو دعا وہاں سے لے رہا ہے وہ کسی بین الاقوامی اصولوں پر پوری بھی اترتی ہے یا نہیں؟ ہم نے بہت سے انٹرنیشنل جینڈر سلیکشن کے سینٹرز کے طریقہ کار کے مطالعہ سے کچھ اصول و قواعد دریافت کیے ہیں جو لوگوں کی اس معاملے میں رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع بھی وہی اصول و قواعد ہیں جن سے عام لوگوں کی اس معاملے میں مکمل رہنمائی ممکن ہوگی۔ تو سب سے پہلا جو اصول ہم نے دریافت کیا ہے وہ ہے اتھینٹسٹی۔ جب ہم کوئی بھی پروڈکٹ کہیں سے خریدتے ہیں یا لیتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کی اتھینٹسٹی کو چیک کرتے ہیں۔ اس اصول کے تحت آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ جہاں سے آپ علاج لے رہے ہیں ان کا علاج اتھینٹک ہے بھی یا نہیں، اور پھر دوسرے یہ کہ ان ڈاکٹر صاحب کی جو معلومات ہیں جینڈر سلیکشن پہ وہ کتنی گہری اور کتنی زیادہ ہیں۔ اتھینٹسٹی آپ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ ہماری جو اس معاملے میں معلومات ہیں وہ ہماری اس کتاب میں موجود ہیں جو 47 ایئرز کی ریسرچ پہ مشتمل ہے، اور ہماری اس ریسرچ کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ نسج یونیورسٹی نے کر دی ہوئی ہے۔ آپ اسی طرح سے دوسرے سینٹر سے بھی جب آپ دعا لیں تو آپ ان کی بھی اتھینٹسٹی اور معلومات کی گہرائی کو چیک کر سکتے ہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ صرف عورت کو دعا دینے کا غلط اصول۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں نے اصول کو بیان کرتے ہوئے اسے غلط بھی ساتھ کہہ دی ہے، اس لیے کہ یہ اصول ہے ہی غلط۔ دوسرے اصول کے مطابق سائنٹیفک طریقہ کار یہ ہے کہ عورت مرد دونوں کو دعا دی جائے، اس لیے کہ جدید میڈیکل سائنس میں بتاتی ہے کہ دو الگ قسم کے سپرمز بے شک مرد ہی خارج کرتا ہے جو بیٹا یا بیٹی کا فیصلہ کرتے ہیں، جبکہ عورت مطلوبہ بچے کے لیے دو الگ الگ سازگار ماحول پیدا کرتی ہے۔ اس طرح جینڈر سلیکشن کے عمل میں عورت مرد دونوں کا کردار قریباً یکساں ہو جاتا ہے۔ آج تمام ڈاکٹرز اور حکماء صرف عورت کو دعا دیتے ہیں، حتیٰ کہ امریکہ یورپ میں بھی دعا صرف عورت کو دی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت نان میڈیکل اور غلط رویہ ہے۔ اس غلط اصول کی وجہ سے معاشرہ بچے کی جو جینڈر ہے اس کا سارا ذمہ دار عورت کو قرار دیتا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ غلط پریکٹس ہے۔ اس وجہ سے عورت معاشرے کے منفی رویوں کا شکار ہو جاتی ہے، جس کی خبریں آپ میڈیا میں دیکھتے سنتے رہتے ہیں۔ ہم دعا عورت مرد دونوں کو دیتے ہیں۔ ہماری دعا جہاں مرد میں مطلوبہ سپرمز کو طاقتور کرتی ہے، وہیں پہ عورت میں یہ مطلوبہ سپرمز کے لیے سپورٹیو اور مددگار ماحول پیدا کرتی ہے۔ اس لیے جو دوسرا اصول ہم نے آپ کو بتایا کہ صرف عورت کو دعا دینے والے ادارے یا سینٹرز،
ان پہ آپ کو نظر رکھنا چاہیے کہ یہ صرف عورت کو دوا دے رہے ہیں، یہ غلط طریقہ کار پہ عمل پیرا ہیں۔ تیسرا اصول تمام جسمانی سسٹمز کے لیے دوا دینا ہے۔ اس اصول کی بنیاد اس میڈیکل فیکٹ پر ہے کہ انسانی جسم کے تمام نظام ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں، اس لیے جینڈر سلیکشن کی بہترین دوا وہ ہوگی جو مطلوبہ بچے کے لیے تمام جسمانی نظاموں پر اثر انداز ہو سکے۔ لیکن ہم ڈاکٹر سٹالکوفسکی میتھڈ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہ صرف نظام ہضم پر دوا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے کئی سینٹرز کسی ایک حصے یا کسی ایک نظام پہ دوا دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ طریقہ کار انتہائی نان سائنٹیفک ہے، اسی لیے ان کی شرح کامیابی بھی بہت کم ہے۔ ہم سر سے پاؤں تک تمام جسمانی نظاموں اور حصوں کے لیے دوا دیتے ہیں، جس سے مطلوبہ بچے کے لیے ایک بہت مددگار اور سپورٹیو ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ چوتھا اصول درست بایولوجیکل دورانیہ کا ہے۔ اس اصول کی بنیاد اس میڈیکل فیکٹ پر ہے کہ مردوں میں سپرم بننے کا پروسیس 74 سے 85 دن تک لے لیتا ہے، جسے سپرمیٹوجینیسس کہا جاتا ہے۔ یہ لگ بھگ 3 ماہ کا عرصہ بنتا ہے۔ جینڈر سلیکشن کے وہ سینٹرز جو مردوں کو دعا دیتے ہیں انہیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ 3 ماہ دوا دے کے چوتھے ماہ ان کو حمل کی اجازت دیں، اس لیے کہ حمل کا باعث ان سپرمز کو بننا چاہیے جو ان کی دوا کے دوران پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح سے عورتوں کو بھی 4 ماہ دوا دینا بہت مددگار ہوتا ہے، کیونکہ اتنا عرصہ جسمانی نظام کو تبدیلی کے لیے درکار ہوتا ہے۔ تو گویا اس میڈیکل فیکٹ کے تحت جو درست جینڈر سلیکشن کے سینٹرز ہیں انہیں کم از کم 4 ماہ کی دوا ان کپلز کو دینا چاہیے۔ ہم تو اپنے سینٹر میں اس اصول پہ بہت پرانے کاربند ہیں۔ جو کپلز دوسرے سینٹرز پہ جائیں وہ اس اصول کو، اس انٹرنیشنل اصول کو وہاں پہ ضرور چیک کریں۔ 5واں اصول مسلسل نگرانی کا ہے۔ اس اصول کا مظاہرہ آپ لوگ ہسپتالوں میں دیکھتے ہیں، جہاں دوا دینے کے بعد مریض کی مسلسل نگرانی اور کنسلٹیشن کی جاتی ہے۔ اس اصول کی ضرورت جینڈر سلیکشن میں بھی ہے، لیکن دوسرے سینٹرز اس اصول کی کوئی خاص کیئر نہیں کرتے، ایسا ہمیں وہاں سے آنے والے بہت سے کپل بتاتے ہیں۔ لیکن ہمارا میڈیکل سٹاف اس اصول کی بہت پابندی کرتا ہے، اور دوا دینے کے بعد ہمارا سٹاف ایسے کپلز کی آن لائن نگرانی اور کنسلٹیشن کرتا رہتا ہے، جس سے وہ جوڑا ہدایات پر اور دوا پر بہتری طریقے سے عمل جاری رکھ پاتا ہے، اور اس سے ہماری جو شرح کامیابی ہے وہ دوسرے سینٹرز کی نسبت بہت بہتر رہتی ہے۔ 6واں اصول اتھینٹک ریسرچ سے استفادے کے بارے میں ہے۔ ہر کوئی اپنے پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے آلریڈی دستیاب جو ریسرچز ہیں ان کو استعمال کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے، ہم بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے سینٹرز جو دستیاب ریسرچز ہیں ان میں سے 1 یا 2 کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ بہت افسوسناک ہے، جبکہ جینڈر سلیکشن پہ سینکڑوں ریسرچز اس وقت موجود ہیں۔ ہم اپنی دوا اور کپلز کی بہتری کے لیے ان سینکڑوں ریسرچز کا استعمال کر کے اپنے کپلز کو اس کا بینیفٹ دیتے ہیں، اسی لیے ہمارا جو شرح کامیابی ہے وہ 90% پلس رہتی ہے۔ 7واں اصول اسپیشلٹی یا ایکسٹرا جاب کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جینڈر سلیکشن کا عمل کسی سینٹر کے لیے بطور اسپیشلٹی ہے یا بطور ایکسٹرا جاب کے ہے۔ مثلا آپ کسی بڑے گائنی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپریشن ہو رہے ہیں، ڈیلیوریز ہو رہی ہیں، لیبارٹری ورک ہو رہا ہے، گائنی کے ٹریٹمنٹس ہو رہے ہیں، ان کا مین کام وہی ہے۔ جینڈر سلیکشن ان کے لیے ایک ایکسٹرا جاب کے طور پہ ہے۔ تو فالتو کسی کام کو کوئی کتنا وقت دے سکتا ہے، کوئی کتنی توجہ دے سکتا ہے، جبکہ جینڈر سلیکشن
ہمارے لیے بطور اسپیشلٹی ہے، اسی لیے ہم ایک خاص تفصیلی ہدایت نامہ اپنے ان ضرورت مند کپلز کو دیتے ہیں اور ساتھ اپنی کتاب بھی دیتے ہیں تاکہ ان کی اس معاملے میں بہتر رہنمائی ہو سکے۔ کوئی بھی دوسرا سینٹر کوئی تفصیلی ہدایت نامہ اپنے ان کپلز کو نہیں دیتا، اسی لیے ہماری شرح کامیابی اللہ کے فضل سے 90% پلس رہتی ہے۔ 8واں اصول میڈیکل یا نان میڈیکل علاج کا ہے۔ اس اصول کے تحت لوگوں کو نان میڈیکل یا غیر مستند علاج پر بڑی گہری نظر رکھنا چاہیے۔ یہ 21ویں صدی ہے اور اس صدی میں بھی اگر ایسے علاج چل رہے ہیں تو یہ ایک بہت افسوسناک معاملہ ہے۔ انٹرنیٹ ہر فرد کی ایکسس میں ہے، آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ جو بھی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں اس کو آپ انٹرنیٹ سے ضرور کنفرم کر لیا کریں، لیکن انٹرنیٹ بھی کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی بڑے ٹونے ٹوٹکوں والے اور عجیب و غریب وہ تویز گنڈوں والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کا کام ہے کہ ان کی معلومات کو بھی کراس ویریفائی کر لیا کریں۔ مثلا سب جانتے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی کا فیصلہ یا بچے کی جینڈر کا فیصلہ پہلے دن ہی ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ حکیم لوگ حمل کے 3 ماہ اپنی دعا دینا شروع کرتے ہیں، جو ایک نہایت نان میڈیکل پریکٹس ہے۔ ہماری اس پہ ایک تفصیلی ویڈیو ہمارے اس چینل پہ موجود ہے جو آپ اس چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس اصول کے تحت افراد کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ جو جینڈر سلیکشن کا ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں وہ نان میڈیکل یا غیر مستند تو نہیں ہے۔ 9واں اصول ایڈیشنل ریسرچ یا اضافی تحقیقات کے بارے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ٹیم یا ادارہ کسی ایک موضوع پہ تحقیقات کو مکمل کر لیتا ہے تو وہ اسی کے متعلقہ کسی دوسرے موضوع پر تحقیقات کو شروع کر دیتا ہے۔ ہم بھی جینڈر سلیکشن پہ جب 90% پلس کامیابی حاصل کر چکے تو ہم نے اپنی اسی ٹاپک سے متعلقہ 3 موضوعات پہ بھی تحقیق کا آغاز کر دیا ہوا تھا، اور وہ موضوعات تھے بھانجپن زنانہ مردانہ، قوت با اور ریزیمبلنس سلیکشن۔ بھانجپن پہ بہت سے دوسرے ادارے بھی کام کر رہے ہیں، اس طرح قوت با پہ بھی بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن ریزیمبلنس سلیکشن جو ہے یہ ہمارے ادارے کا ایک یونیک ریسرچ ورک ہے۔ ہم اس پہ ابھی تک 60% تک کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ ریزیمبلنس سلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی جوڑا ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں بیٹی چاہیے لیکن اس کی مشابہت ہمیں باپ پر چاہیے، تو اس کے لیے ہم اضافی طور پہ ریسرچ کر کے دعائیں بھی ساتھ دے رہے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک ہمارا اس میں جو سکسیس ریٹ ہے وہ 60% پلس تک ہی ہے۔ اب یہ جو ریزیمبلنس سلیکشن ہے اس کے بارے ہم جانتے ہیں کہ دوسرا کوئی سینٹر ورلڈ اوور کوئی سینٹر ریزیمبلنس سلیکشن پہ کام نہیں کر رہا۔ کام کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی ابھی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہا ہے، اور اس بات کو آپ انٹرنیٹ سے کنفرم بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہماری ایک ریسرچ پیدائشی بیماریوں سے نجات کے لیے بھی چل رہی ہے۔ پیدائشی بیماریاں آج کے دور میں ایک بڑا بڑھتا ہوا رجحان ہے۔ پیدائشی بیماریوں کی وجوہات میں ٹی بی، وینرل ڈیزیزز اور موروثیت اور منشیات کا استعمال ہے۔ یہ بنی نوع انسان کی ایک بہت بڑی بے بسی اور بے چارگی ہے۔ معصوم بچے پیدائشی بیماریاں لے کے آ رہے ہیں۔ ہم نے اس سے نجات کے لیے اس پروجیکٹ پہ بڑی سپیڈ سے ہم کام کر رہے ہیں تاکہ اگلی نسل کو ان موروثی، وراثتی یا جینیٹک بیماریوں سے نجات دلائی جا سکے، اور یاد رکھے کہ ایسا بالکل ممکن ہے۔ ہمیں ابھی تک 30-40% اس پہ کامیابی ہو چکی ہے،
اور انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے وقت میں ہمیں اس پہ بہت زیادہ کامیابی بھی مل جائے گی۔ ہم آپ کو اگلی معلومات ٹیسٹ ٹیوب کے بارے میں دے رہے ہیں اور یہ بتانے والے ہیں کہ ٹیسٹ ٹیوب کے بارے میں کیا غلط فہمی معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب یا پی جی ڈی کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار بہت مہنگا تو ہے ہی، لیکن یہ 100% ہے۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس طریقہ کار کے تحت 70% ابارشن ہو جاتے ہیں، 70%۔ صرف 30% لوگ ہی اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کو 100% کہنا انتہائی غلط ہے، اس کو محض 30% کامیاب کہنا چاہیے۔ میں یہ معلومات اس لیے لوگوں کو فراہم کر رہا ہوں تاکہ وہ اس ٹریٹمنٹ کو کرانے سے پہلے انہیں اس بات کا اندازہ رہے کہ جو ٹریٹمنٹ وہ کرانے جا رہے ہیں اس میں ابارشن کی شرح 70% ہے، اور ایون کہ وہ ادارے بھی ان کو بتاتے ہیں، لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت اتنا وہ خوشی میں آئے ہوتے ہیں کہ وہ اس بات پہ توجہ نہیں کر پاتے۔ اس لیے یہ میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان کی شرح کامیابی محض 30% ہے۔ ہمارا آج کا آخری اصول اجزاء کی کمی اور کثرت کا اصول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑے اجزاء استعمال کریں گے تو تھوڑی طاقت ملتی ہے، زیادہ اجزاء استعمال کریں گے تو زیادہ طاقت ملتی ہے۔ جینڈر سلیکشن کے تمام سینٹرز یورپ کے دریافت کردہ محض 8-10 جو اجزاء ہیں انہی کو استعمال کر رہے ہیں، اس لیے ان کی شرح کامیابی بھی 60-70 کے بیچ میں رہتی ہے۔ ہماری ٹیم اب تک 100 سے زیادہ اجزاء پہ تحقیق کر چکی ہے۔ 60 اجزاء تو ہماری کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ 70-80 اجزاء ہمارے وہ ہیں جن پہ تحقیق ہم مکمل کر کے ہماری وہ دوائی میں شامل ہو چکے ہیں، اور انہی اجزاء کی کثرت اور طاقت کی بدولت ہماری شرح کامیابی اللہ کے فضل سے 90% پلس ہے۔ اس لیے اس اصول کو آپ جان چکے ہوں گے کہ دوسرے سینٹرز چونکہ یورپ کے وہی تھوڑے سے اجزاء پہ کام کر رہے ہیں، اس لیے ان کی شرح کامیابی بہت کم ہے۔ آج کی ویڈیو سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کوئی بھی کپل اگر جینڈر سلیکشن کی دوا لینا چاہتا ہے اور وہ کسی بھی سینٹر پہ جاتا ہے تو وہاں پہ وہ کن اصولوں کو سٹڈی کرے گا، کن قوانین کو جانے گا تاکہ وہ وہاں سے بہتر دوا حاصل کر سکے۔ مزید کوئی سوالات ہوں تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا ہمیں واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔